سارے ثواب کے لیے سورہ انعام پڑھیں گے، خصوصی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا اللہ قبول فرمانا۔ میں ایک حدیث بخاری شریف کو حدیث بخاری شریف سناتا ہوں۔ یہ قرآن شریف اللہ کا ذکر ہے، اور ہم نے ابھی جو ہے الحمدللہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزارا، اور باقی وہ مثلا کوئی میسیج، کوئی ایسی بات، کسی کی گلا، کسی کی غیبت، کوئی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ہم اللہ کے ذکر میں رہے، اور اللہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، جو زندگی بھی اللہ کے ذکر میں گزرے اس کو غنیمت سمجھے، اس کو سعادت سمجھے، اس کو اللہ کا خصوصی کرم سمجھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل گئی وہ ایسے سمجھے کہ رب مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب پاک نے ہمیں ایسی محفلیں، ایسے دوست، ایسے ساتھی کیے ہیں جو ہم نے مل کے جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں جہاں تو درود شریف کی محفل ہوتی ہے، یا دلال و خیرات شریف کی ذکر ہوتا ہے، یا جو ہے وہ سورہ انعام کا ذکر ہوتا ہے، یا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے ذکر میں جو گھڑیے ہیں یہ خدا کا فضل ہے۔ میں بخاری شریف کی 2 حدیثیں سناؤں گا۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا الایمان بدع وسبعون شعبۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایمان جو ہے، ایمان کیسے پتہ پڑے کہ میں مومن ہوں؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ایمان کی علامتیں بتائی، ایمان کی نشانیں بتائی۔ ایمان کس طرح ہے وہ ہر شخص اپنے دل کے اندر خیال کرے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی بخاری شریف کی حدیث 70 سے زیادہ شاخیں۔ یہ درخت ہے، یہ درخت دیکھو اس کی شاخیں، شاخ ہے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان بدع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی جو افضل شاخ ہے، جو افضل شاخ ہے، سب سے بڑی، افضل سے مراد کہ سب سے بڑی ایمان کی جو شاخ ہے، اس ایمان کے درخت کی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ آمین۔ چلتے پھرتے سوتے جاگتے کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے تو سرکار کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے ذکر سے کی، اللہ کے ذکر کے حلقوں سے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اذا مررتم بریاض الجنہ، جب آپ جنت کے باغوں سے گزرو تو اس کے میوے کھاتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا میوے کھاتے جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں میرے حضور کو جنت کے باغ دنیا میں کہاں ہے کہ ہم میوے کھائیں باغوں سے گزرے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغ ہے دنیا کے اندر، بیٹھ کے آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اور سورہ انعام پڑھی، قل هو اللہ پڑھی، جو اللہ پاک کا ذکر کیا، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، جو آپ نے محفل کی، یہ دنیا میں آپ نے جنت کی میوے کھائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جنت کے باغ میں بھی حضور کے حدیث ہے، اللہ کے ذکر کی۔ اور میرے عزیز دوستو، حضور نے فرمایا سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سرکار نے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العزاء عن الطریق۔ حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا سب سے آخری درجہ، سب سے بڑی جو ایمان کی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے آخری جو ایمان کا درجہ ہے وہ ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے ایذا دینے والی چیز، جو شیشہ ہو، چاہے کانٹا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے کسی، حضور نے یہ نہیں فرمایا راستے سے کافر بھی گزرتے، مسلمان بھی گزرتے، انسان بھی گزرتے، جانور بھی گزرتے، تو سرکار نے فرمایا اسی چیز کو ہٹاؤ جس سے کسی جاندار کو تکلیف ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب راستے سے ہم گزرے تو شیشہ بھی حضور نے فرمایا ہٹا دو، اور کوئی کانٹا وہ ہٹا دو، کسی کو نہ لگے، اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے آخری 17واں حصہ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف یہ حدیث آخری اس جملے پہ ختم ہوتی ہے کہ
سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شاخوں سے ایک شاخ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے حیا ہے، اپنے حبیب سے حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اپنے والد سے، اپنے استاد سے جو حیا ہے، جب حیا دار ہم بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ بنا دیں گے۔ اللہ حضور کے صدقے ہم سب کو حیا دار بنا۔ آمین آمین۔ آخری حدیث دوسری، اور سیدنا علی راوی، یہ حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن پاک کے بعد جبریل علیہ السلام لایا اور محمود نے روایت، حدیث قدسی، سبحان اللہ نے سبحان اللہ۔ سیدنا علی راوی مولا کائنات فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی، حدیث قدسی، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی فرماتے ہیں میرے محمود آقا اللہ کے رسول سے سنا، سبحان اللہ۔ اگر غوث پاک کا کلام سنے تو کتنے خوش قسمت، ہم اگر کسی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنے تو خوش قسمت۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حدیث روایت کی سنی تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال سرکار سیدنا علی فرماتے میرے حضور سے سنا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کلامی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے، رب سے فرماتا ہے میرا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رب کا کلام ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آگے حدیث سے آئے لا الہ الا اللہ کلامی وانا ہوگا، تو یہ لا الہ الا اللہ میں ہوں، رب سے فرماتا ہے سبحان اللہ۔ امن قالها، جس نے یہ پڑھا اس طرح کہا لا الہ الا اللہ کہا اور ہر چیز کو نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، تو جس نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رب سے فرماتا ہے دخل حصنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گئے، میرے پناہ گاہ میں داخل ہو گئے، میرے کوٹ میں، ہم سے کوٹ کہتے ہیں، اس کوٹ کے اندر داخل ہو گئے، قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جو میرے قلعے میں داخل ہوا آمن عقابی، وہ میرے عقاب سے، میری ناراضگی سے، میرے غضب سے عفو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق کی دولت عطا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جو صحیح ہے امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا بتاؤ کہ سب سے بدنی عمل کیا ہوگا، اتنی بڑی بات ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کا رسول جانتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہوگا اچھا اخلاق۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے نوازے۔ تیسرا کلمہ 3 دفعہ دعا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار کریم علیہ السلام بخاری شریف میں فرمایا کہ چاہے سمندر کی چھولیوں کے برابر ہونا ہو، جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار کی حدیث بخاری شریف کی کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے غلام آزاد کیا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کا اولاد کبھی غلام ہوا ہی نہیں۔ عرب کبھی غلام نہیں ہوتے، تو حضور کی حدیث سے اپنے کے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
کوئی سہو کوئی بھول دانستہ نہ دانستہ ہوئی کر رحمت و کرم سے معاف فرما مولا خصوصی اس کا ثواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار اقدس میں پہنچا جمیع انبیاء علیہ السلام و محمود کے والدین قریبین خلفاء راشدین پنچن پاک جمیع ازواج مطہرہ شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء خیبر فی جان کربلا جمیع آل اطہار جمیع صحابہ کرام سرکار بغداد محمود سبحانی روز سے مدار سائن کے والدین ازواج اولاد خلفاء سے روز سے قریب محمود خصوص اے رب کریم میرے پیارے بیٹے اقبال ان کے والد مرحوم والد مرحوم اماں ان کے روح کو ان کا ثواب پہنچا یا اللہ ہمارے الطاف بھائی کے بھائی مرحوم ان کے روح کو اس کا ثواب پہنچا ہمارے الطاف بھائی ان کے شہزادے چھوٹے ان کا وصال ہوا ان کے روح کو ان کا ثواب پہنچا یا ارحم الراحمین ہمارے سائیں سرکر سیاہ ہمارے ہمیشہ شان سے پورا ہمیشہ میرے ساتھ سفروں میں رہے اے اللہ ان کو پہنچا ان کے بعد ہم سب کے مجھ سمیت سب کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب کو پہنچا اے اللہ حضور سب کو پہنچا یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ یہ محفل ہماری نجات کا ذریعہ بنا مولا ہم سب کو دونوں جہانوں کی خیر اور برکت عطا فرما اے میرے کریم رب زوال نعمت سے محفوظ فرما اے کریم اپنی معرفت عطا فرما اے میرے غنی کریم رب اپنے فضل سے اپنے طالبوں کی جماعت میں شامل فرما اے میرے کریم رب ہمارے گھروں کو ہماری جس طرح مولا کائنات دعا کرتے تھے اے رب ہماری جنتوں اور خلوتوں کو تیرے ذکر سے آباد کر مولا ہماری محفلوں کو ہماری کچہری کو ہماری اوتاقوں کو اپنے ذکر سے آباد کر اور ہماری دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما اے میرے کریم رب ہمارے بچوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا مولا ہم سب کو سرکار کریم علیہ السلام کے دین کا خادم بنا اے اللہ کریم حرمین شریفین کی باادب حاضر نصیب فرما یا اللہ دونوں ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کو پوری دنیا میں عزت والا بنا اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم انعام و اکرام کی بارش فرما اے رب کریم دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرما اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونبتغي اے خفیہ مہربانی کرنے والے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں دل سے پڑھیں یا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونبتغي یا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونبتغي یا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونبتغي یا اللہ پوری دنیا سے لا تعداد احباب مریض ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا مولا اس سورہ انعام کے صدقے ان سب کے مرضوں کو دور فرما شفاء کل عطا فرما اے اللہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ تو ظاہری مرض ہے دل کا مرض فی قلوبہم مرض جو دل کے مرض ہیں اپنی رحمت کے صدقے کریمی کے صدقے دلوں کے مرضوں سے دور کر مولا حسد کے مرض سے بچا کینے کے مرض سے بچا بغض کے مرض سے بچا اے اللہ ہمیں جو ہے نا مولا رب کریم مولا کائنات کا قول ہے کہ حاسد کو کبھی زبان سے نہ بولو وہ بیچارہ جل رہا ہے وہی اس کو لیے کافی ہے اے اللہ ہمیں کسی سے حسد کرنے والا نہ آمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں لگا دے آمین اپنے فکر میں لگا دے اے رب کریم اپنے غور جو ہے حمد میں لگا دے تلاوت قرآن پاک میں لگا دے اے اللہ ہمارے بچوں میں ہمارے گھروں میں صبح اور شام تیرے قرآن کی تلاوت ہو بجاہ سید المرسلین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ میرے رفیق سے کی وہ فرمائش ہے کہ قرآن شریف کے 2 شعر پڑھے میرے آج بالکل تلاوت میں نے اس لیے نہیں کی کہ گلا بالکل بیٹھا ہوا زکام ہے اگر رفیق اقبال کو 2 شعر سے پڑھتا ہوں آپ مل کے پڑھیں سارے جو ہے سبحان اللہ مل کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا الكرم مولا
أبدا ये على आज भी टीवी में आप देखें जो दारिक मदीना चलता है, ये शेर हुजूर के कुलूह में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें करीब से भी दिखाया। ओ الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مغتنمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر तरतीब हमारे पास इस तरह सहाबा किराम की अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। मगर शरफुद्दीन बूसीरी शायरी के काफे की वजह से मौला अली को पहले किया, सैयदना उस्मान को बाद में किया है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि सैयदना उस्मान की शान कम हो जाए। क्या कह रहे हो? दोबारा पूछो। ثم الرضا